أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیوں حرام کر لی وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، وہ بھی محض اپنی بیویوں کی رضا کے لیے۔ لفظی ترجمہ ہے اپنی بیویوں کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیات کے پس منظر میں شان نزول میں مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ جو سب سے مضبوط روایت ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ روایت ہے جس میں شہد کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان کھڑے پاؤں، یعنی کھڑے کھڑے سب کا حال احوال لیتے تھے۔ پھر جن کی باری مقرر ہوتی تھی ظاہر ہے ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ کے لیے شہد کا کچھ مشروب بنایا ہوا تھا، تو آپ وہاں شہد پینے کے لیے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ تو اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپس میں مل کر، جیسے ایک سوکنوں میں ہوتا ہے، مشورہ کیا کہ ہمارے پاس جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، یعنی شہد کی، مکھیوں کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو انہوں نے آگے سے کہا بھی، اور آپ جو ہے بدبو کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کے فرشتے آتے تھے۔ تو آپ کو یہ بات سخت ناگوار گزری، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ ایک حلال چیز کو آپ نے اپنے لیے کیوں حرام کر دیا، حالانکہ اللہ نے تو آپ کے لیے حلال کی تھی۔ یہاں جو قابل توجہ بات ہے، قابل غور بات ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام نہیں کی تھی، یعنی یہ کہا تھا کہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو استعمال نہ کرنا، بائیکاٹ کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ کسی حلال کو حرام بنا دینا یا حرام کو حلال بنا دینا۔ تو یہ فرق یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں ترجمے سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ پیغمبر نے ایک حلال چیز کو حرام بنا دیا، جو بظاہر لفظوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تنبیہ کی گئی، آگاہ کیا گیا کہ آپ کو یہ جو عمل آپ نے کیا ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اور ساتھ اصل جو مسئلہ تھا اس کا حل بھی پھر بتا دیا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو توڑنا فرض کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی انسان کسی بات پر قسم کھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ اسے وہ کام کرنا چاہیے تھا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنی قسم کو توڑ دو اور وہ کام کر لو اور کفارہ ادا کر دو۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک شخص کے متعلق جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں شامل تھا، اور آپ کا عزیز بھی تھا دور کا اور غریب بھی تھا، آپ اس پر خرچ بھی کرتے تھے، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اس کو آئندہ خرچہ نہیں دوں گا۔ تو قرآن میں دوسرے مقام پر آپ پڑھیں گے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، آیات نازل ہوئیں کہ تم میں سے جو اہل فضل ہیں، مال والے ہیں، وسعت والے، وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم خرچ نہیں کریں گے، بلکہ معاف کر دیں۔ چنانچہ صدیق اکبر نے معاف فرما دیا اور اپنی قسم بھی توڑ دی اور اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا اور ان پر خرچ کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی ایک بات پر آپ قسم کھا لیں کہ یہ کام نہیں کروں گا اور وہ شرعاً آپ کو کام کرنا چاہیے، مثلاً آپ کہتے ہیں میں کسی فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو مسلمان بھائی سے قطع تعلق کی تو ناجائز ہے، تو قسم کا کفارہ دیں اور وہ کام کر لیں جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی واقعے کو آگے قرآن نے خود بیان کیا ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں گیا تاکہ ترجمے سے ہی بات واضح ہو جائے۔ تو فرمایا یاد کیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے کہا، بعض ازواج سے ایک بات، جب ان کو بتلائی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرما دیا۔ عرف بعضه وأعرض عن بعض، اور آپ نے پھر بعض سے اس کو تعارف کروایا، بتایا، اور بعض سے اعراض کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی اس یعنی خاتون کو، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی کسی کو بتانا نہیں، لیکن خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے وہ آگے کسی اور کو بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کسی کو بتانا نہیں، وہ پھر آگے کسی اور سے کہتی ہیں کسی کو بتانا نہیں، بات پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طرح بات پھیل گئی، تو حضرت حفصہ نے یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یعنی انہوں نے تو یہی سوچا کہ میں نے جب بتایا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو فرمایا مجھے بتایا ہے ایک علم والی باخبر ذات نے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرو گے، فقد صغت قلوبکما، کیونکہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اگر تم اللہ کی طرف یعنی توبہ کر لو تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اگر تم اسی پر ڈٹی رہی تو یقیناً اللہ دوست ہے اپنے پیغمبر محبوب کا، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور نیک مومنین بھی اور فرشتے بھی اس کے بعد اس کے مددگار ہیں۔ قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کے لیے تم سے بہتر بیویاں ظاہر فرما دے، جو مسلمات مؤمنات، آگے صفات ذکر فرمائی ہیں، فرما بردار ہوں، مومن ہوں، عبادت گزار ہوں، اور توبہ کرنے والی ہوں، عبادت کرنے والی ہوں، روزہ رکھنے والی ہوں، طیبات ہوں، ابکارا، اور کنواری ہوں یا بیوہ ہوں جیسی بھی ہوں۔ اچھا، یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں، اس طرح کی آیات سے جو بد مذہب لوگ ہیں، بالخصوص جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں دل میں، تو وہ اس طرح کی آیات کو، اور جو آپ نے سورۃ الجمعہ میں آیات پڑھی ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اس طرح کی آیات کو بنیاد بنا کر صحابہ پر باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ نیک لوگ تھے، نیکی کی حالت میں چلے گئے، اب ان کے بارے میں کسی قسم کی تبرہ بازی کرنا، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، ان کے بارے میں باتیں کرنا، یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہوگی، ان کا اس میں کچھ بھی نہیں بگڑنا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما حفصہ نے ایسا کیوں کیا؟ نبی کو اس سے تکلیف ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھی نازل کی کہ تم نہیں کرو گے تو اس سے بہتر۔ تو اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں، اس میں آج کی جو خواتین ہیں دراصل تو ان کے لیے اسباق بیان کیے گئے ہیں کہ بھئی اپنے خامن کی جو ہے قدر کریں، اس کو تنگ نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں، اور وغیرہ وغیرہ۔
لیکن لوگ اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں امہات المؤمنین کے بارے میں۔ تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی اپنی ماؤں کو بھی کوئی غلط بات کرتا ہے، ان پر بھی کوئی زبان درازی کرتا ہے۔ امہات المؤمنین تو ہماری مائیں ہیں، قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ نے پڑھا ہے 22ویں پارے میں کہ آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لہذا بات ہی ختم ہو گئی۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے، اور نبی ظاہر ہے گھر کے اندر ایسے نہیں رہا کرتے تھے جیسے ہمارے ذہنوں میں ہے، ایسا نہیں تھا۔ گھر کے اندر وہ گھر والا ماحول ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں کسی دوسری زوجہ نے ایک کھیر کا پیالہ بھیج دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، عائشہ بھی کھڑی ہیں، پیالہ دینے والے نے جب دیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو زور سے ہاتھ مارا اور پیالہ دور جا کر گرا۔ اب بظاہر تو یہ بے ادبی لگ رہی ہے، لیکن نہیں ہے بے ادبی، کیونکہ میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ مسکرائے اور فرمایا عائشہ کھیر کے بدلے میں کھیر دینی ہوگی اور پیالے کے بدلے میں پیالہ دینا ہوگا۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ گھر کے جو معاملات ہیں اسے گھر سے باہر لا کر پھر آج کے دور میں 2024 جس میں ہم جی رہے ہیں اسے سوشل میڈیا پہ لا کے اسے جو ہے بحث و مباحثے کا ذریعہ بنانا، تو یقیناً اس سے ہمارے ایمان ہی ضائع ہوں گے۔ اس پر پھر کمنٹس کرنا، پھر جو اہل بیت کی سائڈ دیتے ہیں وہ ان کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، اور جو صحابہ کی سائڈ دیتے ہیں وہ اہل بیت کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، تو یقیناً اس میں ایمان ہی ضائع ہونا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں جانا۔ اس لیے اگلی آیت کو دیکھیے، اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس چکر میں مت پڑو کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں آئی، فرمایا الا کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم تمام کے تمام راعی ہو اور ہر راعی سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ تو چرواہا جیسے صبح کے وقت بکریاں لے کر جاتا ہے اور شام کو جب واپس آتا ہے تو مالک اس سے پوچھتا ہے بھائی 20 بکریاں 30 بکریاں لے کر گئے تھے، پوری لائے ہو کہ نہیں لائے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر ذمہ دار کو راعی کہا کہ اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال ہوگا، اور پھر آگے مزید اس کی ڈیٹیل بھی حدیثوں میں ملتی ہے۔ فرمایا کہ خامن مرد جو گھر کا سربراہ ہے وہ راعی ہے اپنے رعایا کا، یعنی جو اس کے ماتحت افراد ہیں، اس کے بیوی بچے۔ بیوی راعی ہے اپنے خامند کے مال پر اور اپنی عزت پر، کہ وہ ان دو چیزوں میں خیانت تو نہیں کرتی۔ اور خزانچی کے بارے میں فرمایا وہ راعی ہے اس خزانے کا جو اس کے ماتحت دیا گیا ہے۔ ایسے آپ اوپر تک چلے جائیں، جو وزیر اعظم ہے، صدر ہے، تو جہاں جہاں تک جس کے اختیارات ہیں تو اس تک اسے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور ان لوگوں کو بھی بچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر رکھے ہیں جو بڑے سخت ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ان معاملات میں جس میں اللہ ان کو حکم دے، اور کرتے ہیں وہ کام جس کا وہ حکم دیے گئے ہیں۔ اے کافرو، آج کے دن معذرت مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو اگر خطائیں ہو گئیں تو کوئی بات نہیں، آج توبہ کر لو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ۔ قریب ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو ہٹا دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ وہ دن ایسا ہوگا جس میں اللہ نبی کو اور ایمان والوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف، یہ محاورتاً کہا دائیں طرف، مقصد یہ کہ ہر طرف نور ہوگا، چل رہا ہوگا،
اور یہ لوگ اس کی روشنی میں دعا پڑھتے ہوئے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے، مکمل کرنے کا مطلب اس کی روشنی میں ہمیں جنت تک پہنچا دیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے، یقیناً آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ آگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ سمجھانا یہ بات مقصود ہے ان مثالوں میں کہ بھئی کسی کا نیک ہونا دوسرے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ نفع مند ہو، اصل آپ کی اپنی نیکی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کتنا پاک صاف کیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حضرت فاطمہ سے کہہ دیا، حالانکہ فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اہل جنت کی جو خواتین ہیں یعنی ان کی سردار ہے۔ فرمایا فاطمہ مجھ سے جو لینا ہے اس دنیا میں لے لو، کل ہو سکتا ہے میں تمہارے کام نہ آ سکوں۔ تو یہاں یہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی، کہ وہ ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھی، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی تو ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ اس میں بالخصوص پھر اما عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی سمجھایا گیا، ان کو بھی سمجھایا گیا کہ ایسا نہ کریں۔ سمجھایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ جو ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ بہرحال اور مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دیجیے جنت میں، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دیجیے اور ظالم لوگوں سے بھی نجات دے دیجیے۔ یعنی فرعون اتنا بڑا کافر، انا ربکم الاعلی کا دعوے دار، لیکن اس کی بیوی جنت میں داخل ہو گئی۔ اسی طرح مریم بنت عمران جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی اور ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح یعنی پھونک دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی تھی اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھی عبادت گزار لوگوں میں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ حالانکہ لوگ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، یہودی آج بھی ان کے حضرت مریم کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ ہمارے ہاں کامیاب ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی نیکی انسان کو کام آتی ہے، یہ نہیں کہ میرے ساتھ فلاں نیک ہے تو اس کی وجہ سے میں بھی بخشا جاؤں گا بھلے میرے جو بھی اعمال ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔